ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. کل نفس و نفسی کا عالم ہوگا. ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی کہ نہ جانے آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس وقت بھی جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے, اس وقت بھی جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں گے, اس وقت بھی جو اللہ کے راتوں کو قیام کرنے والے ہوں گے, اس وقت بھی جو ان ہستیوں جیسے بندے ہوں گے, اس وقت بھی جو غوث اعظم جیسے بندے ہوں گے, اس وقت بھی جو فقیر محمد جراحی جیسے بندے ہوں گے, اس وقت بھی جو فقیر جراحی محمد جیسے بندے ہوں گے, اس وقت بھی جو سعید الرحمان نوابی جیسے بندے ہوں گے, انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا. مصر سامین, اس وقت باپ اپنے بیٹے کی نہیں سنے گا, ماں اپنی بیٹیوں کی نہیں سنے گی, بھائی اپنے بھائیوں کی نہیں سنے گا, دوست اپنے دوستوں کی نہیں سنے گا. نفس و نفسی کا عالم ہوگا. ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی کہ نہ جانے آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کوئی لوگ پسینے کے اندر ٹخنوں تک ڈوبے ہوں گے, کوئی گھٹنوں تک ڈوبے ہوں گے, کوئی اپنے کندھوں تک ڈوبے ہوں گے, کوئی ایک منہ تک ڈوبے ہوں گے. اس وقت طرح طرح کے عذابوں کے اندر مبتلا ہوں گے کہ نہ جانے آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. اس وقت بھی جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں گے, اس وقت بھی جو راتوں کو قیام کرنے والے ہوں گے, انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. محترم سامعین کرام, ایک اللہ رب العزت کے بزرگ گزرے ہیں, بہت ہی نیک ہستی. ان کی ایک مثال دینا چاہوں گا. ان کا نام حضرت مسکی رحمت اللہ تعالی علیہ. سبھی سے گزارش ہے کہ توجہ سے ادھر میری بات سنیں. جنہوں نے پیر صاحب سے یہ ان کی ٹوپی مبارک لے لی ہے وہ میری طرف توجہ کریں. حضرت مسکی رحمت اللہ تعالی علیہ, بہت ہی پتے کی بات ہے, بہت ہی اہم بات ہے جو ہمارے اندر خشیت الہی پیدا کرے گی. سبھی سے گزارش ہے وہ میری طرف توجہ ہوں. میں آپ سے سوال بھی کر سکتا ہوں, سارے میری طرف توجہ. حضرت مسکی رحمت اللہ تعالی علیہ, کیا نام بتایا میں نے؟ حضرت مسکی رحمت اللہ تعالی علیہ, کیا نام بتایا؟ سب سے گزارش ہے جن کو ادھر سے ٹوپی مل گئی وہ میری طرف توجہ کرے. کیا نام بتایا؟ حضرت مسکی رحمت اللہ تعالی علیہ. کیا نام بتایا؟ ابھی بھی کسی کی توجہ نہیں ہے. کیا نام بتایا؟ حضرت مسکی رحمت اللہ تعالی علیہ. مسک کہتے ہیں خوشبو کو, تو ان کو یہ لقب کیسے ملا مسک کا؟ تو حضرت مسکی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ کاروبار کیا کرتے تھے. ان کا کپڑے کا کام تھا, کپڑے کی دکان تھی. تو ایک عورت آتی ہے ان کے پاس, تو ان کو کہتی ہے کہ ہم نے کچھ جوڑے خریدنے ہیں, ہمارے گھر کے اندر کچھ جوڑے لے کر آؤ, کچھ کپڑے لے کر آؤ, ہم نے پسند کرنے ہیں. تو جب حضرت مسکی رحمت اللہ علیہ آپ کا کاروبار تھا, آپ ان کے حکم کے مطابق کچھ جوڑے لے کر ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں. تو جب گھر تشریف لے جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں بہت ہی خوبصورت حسین و جمیل ایک دوشیزہ بیٹھی ہے, ایک نوجوان لڑکی بیٹھی ہے. جب وہاں پر جاتے ہیں تو جاتے ہی وہ جو لڑکی تھی وہ بدکاری کی نعوذ باللہ دعوت دیتی ہے. بھائی سبھی سے گزارش ہے توجہ سے بات سنیں, بہت ہی پتے کی بات ہے, ہمارے ایمان کو تازہ کرنے والی بات ہے. سبھی سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ بات سنیں. حضرت مسکی رحمت اللہ علیہ جب ان کے گھر کے اندر کپڑے لے کر جاتے ہیں تو وہ جو عورت تھی, وہ جو نوجوان خوبصورت لڑکی تھی, وہ جاتے ہی آپ کو بدکاری کی نعوذ باللہ دعوت دیتی ہے. کہتی ہے کہ آپ بہت حسین و جمیل ہیں, میرے ساتھ معاذ اللہ زنا کریں, بدکاری کریں. تو آپ بہت ہی پاکباز تھے, اللہ کے ولی تھے, خشیت الہی رکھنے والے تھے, ان کے اندر خوف خدا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ نوجوان لڑکی تو کیسے باتیں کرتی ہے, اللہ کا خوف پیدا کر, خوف خدا کر, اللہ رب العزت سے ڈر, کیسی باتیں کرتی ہے. تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ آج اگر تم یہ کام میرے ساتھ نہیں کرو گے تو میں ادھر شور ڈال دوں گی, محلے والوں کو اکٹھا کروں گی کہ یہ زبردستی ہمارے گھر میں گھسا ہے اور ہمارے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہے. حضرت مسکی رحمت اللہ علیہ, اللہ کا ان پر کرم تھا, اللہ کا فضل تھا. دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے برگزیدہ بندوں کو بدکاری کے کاموں سے بچاتا ہے. وہ فوراً سوچتے ہیں کہ اب کیا کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ اے نوجوان لڑکی, مجھے بس اتنی مہلت دو کہ میں بیت الخلاء جا سکوں, واش روم جا سکوں.
تو وہ وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر پیخانہ کر کے اپنے کپڑوں کے ساتھ مل آتے ہیں، اپنے جسم کے ساتھ مل دیتے ہیں۔ جب باہر آتے ہیں تو وہ عورت کہتی ہے تم کتنے گندے انسان ہو، یہاں سے نکل جاؤ، ہمارے گھر سے نکل جاؤ۔ جب وہ حضرت مسکی رحمت اللہ تعالی علیہ گھر سے باہر نکلتے ہیں، کسی نہر میں جا کر غسل فرماتے ہیں، غسل فرما کر گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ جب گھر جاتے ہیں رات کو سو جاتے ہیں، جبریل امین خواب میں تشریف لاتے ہیں، ان کے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ جب ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی ان کے جسم اقدس سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ واقعہ وہ کسی آدمی کو سنا رہے ہیں، فرماتے ہیں جب جبریل امین خواب میں تشریف لائے انہوں نے میرے جسم اقدس پر ہاتھ پھیرا، تب سے میرے جسم سے آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے، اس لیے مجھے حضرت مسکی کہتے ہیں۔ اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد مل کے سے آواز نہیں آئی۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی۔ فرماتے ہیں کہ ان کا ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی، میرے جسم سے یہ خوشبو آج تک آ رہی ہے، اسی لیے مجھے حضرت مسکی کہتے ہیں، اسی لیے آج تک حضرت مسکی کہتے ہیں۔ یہ ہے خشیت الہی یعنی خوف خدا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے گھروں کے اندر رزق میں برکتیں کیوں نہیں آتی، کیونکہ آج ہم جو 2 نمبر کام ہے بدکاری کے کاموں کے اندر مشغول ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا ذکر کرو اور میرا شکر ادا کرو اور نہ شکرے نہ ہو جانا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے بندے تم مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا، تو مجھے توبہ استغفار کے ساتھ یاد کر میں تجھے بخشش کے ساتھ یاد کروں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے بندے تم مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ارادہ فرمایا کہ فرشتوں سے فرمایا کہ میں اپنی دنیا کے اندر اپنا نائب بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا اے باری تعالیٰ ہم تیری حمد بھی کرتے ہیں تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ تو اپنا نائب کیوں بنانے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ میرے الفاظ نہیں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن پاک کا ترجمہ ہے۔ فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آج دیکھیں کہ ہم نیک ہستیوں کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں کے سامنے بیٹھ کر ناز کر رہا ہوگا، فرما رہا ہوگا اے فرشتوں تم تو کہتے تھے کہ تمہارا بندہ دنیا کے اندر خون بہائے گا، فساد برپا کرے گا، دیکھو کہ آج عاشقان مصطفیٰ میرا اور میرے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں۔ آج میرے بندے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہے 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 اللہ اللہ ہو 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 اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ تعالیٰ بھی ناز کر رہا ہوگا کہ دیکھو تم تو کہتے تھے کہ بندے دنیا کے اندر جا کر فساد کریں گے، خون بہائیں گے، فساد برپا کریں گے، دیکھو کہ آج میرے بندے میرا اور میرے مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھو آج میرے بندے دنیا کے اندر میرا اور میرے مصطفیٰ کا چرچا کر رہے ہیں، خاتم النبیین کا چرچا کر رہے ہیں۔ محترم
सामिन किराम, ये अल्लाह ताला ने शान हमें बख्शी कि हम इस लायक तो नहीं, हमारी ज़बान ने इस लायक तो नहीं कि हम खातमुन नबिय्यीन का जिक्र खैर करें, हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, तमाम जहानों का, रहमतल लिल आलमीन का जिक्र खैर करें। देखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कुरान पाक की आयत है। फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, फरमाया कि अगर तुम मेरी नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। कैसे शुमार नहीं कर सकते? अगले मकाम पर फरमाया फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फरमाया कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। अल्लाह ताला ने देखे कि हमें कितनी नेमतें अता की, कितनी नेमतें अता की। अल्लाह ताला ने हमें आंखें सलामत अता की, पाँव सलामत अता किए, देखने के लिए आंखें अता की, पकड़ने के लिए हाथ दिए, चलने के लिए पाँव दिए, सोचने के लिए ज़हन अता किया, खाने के लिए मुंह दिया, चखने के लिए जायका दिया। अल्लाह ताला ने हमें हर तरह की नेमत से नवाजा। मेरे भाइयों, अगर इन नेमतों की कदर पूछनी है तो उस शख्स से पूछो जिसके पास देखने के लिए आंखें नहीं। अगर इन नेमतों की कदर पूछनी है तो उस बंदे से पूछो जिसके पास चलने के लिए पाँव नहीं। अगर इस बंदे की इस नेमतों की कदर पूछनी है तो उस बंदे से पूछो जो बोल नहीं सकता। अगर इन नेमतों की कदर पूछनी है तो उस बंदे से पूछो जो सुन नहीं सकता। अल्लाह ताला ने हमें सलामत अता किया, पैदा अता किया। अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक मैंने तहकीक मैंने इंसान को बहुत ही खूबसूरत शक्ल सूरत में पैदा अता किया है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत नेमतों से नवाजा, बहुत नेमतों से नवाजा। अल्लाह ताला ने अगले मकाम पर इरशाद फरमाया अगर अल्लाह ताला अपनी नेमतों का तज़किरा करने के इनाम देता है तो दूसरी तरफ वाइदात भी है, दूसरी तरफ अज़ाबात भी है। फरमाया वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन दनका, फरमाया जो भी मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा मैं बेशक उसकी जिंदगी को तंग कर दूंगा, वो तरह तरह की परेशानियों में मुसीबतों में मुब्तला हो जाएगा। आज देखिए हमारे घरों के अंदर लड़ाइयाँ खत्म नहीं होती, झगड़े खत्म नहीं होते, आज हमारे कारोबार के अंदर बरकतें नहीं रही, आज हमारे घरों के अंदर रिज़्क़ में बरकतें नहीं रही। इसकी बुनियादी वजह कि हमने जिक्र इलाही से मुंह मोड़ लिया है, हमने जिक्र इलाही छोड़ दिया है। देखें कि जिसके पास बहुत पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, आलीशान मोहल्लात हो, वो भी चैन की नींद नहीं सो सकता। क्यों नहीं सो सकता? क्योंकि उसने जिक्र इलाही छोड़ दिया है, जिक्र इलाही से मुंह मोड़ दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन दनका, फरमाया जो भी मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा मैं उसकी जिंदगी को तंग कर दूंगा। फिर सवाल किया गया ऐ बारी ताला कि हम अपने दिलों को इत्मीनानी सुकून कैसे पहुंचा सकते हैं, हमारी परेशानियां कैसे खत्म हो सकती हैं, हमारी जो मुसीबतें हैं वो कैसे खत्म हो सकती हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, फरमाया खबरदार जो दिलों का सुकून है वो जिक्र इलाही के अंदर है, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह 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 फरमाया क्या बारी ताला अगर दिलों को सुकून पहचाना हो, परेशानियां खत्म करनी हो, रिज़्क़ के अंदर बरकतें पैदा करनी हो, घरों के अंदर आपस में इत्मीनान के साथ रहना हो तो क्या करना चाहिए? अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार बेशक जो दिलों का सुकून है वो सिर्फ जिक्र इलाही के अंदर है, सिर्फ जिक्र इलाही के अंदर दिलों का सुकून है। देखें कि आज हम कारोबार के अंदर मशगूल हैं, पैसा कमाने के अंदर मशगूल हैं। एक बादशाह था, वो बहुत अमीर था, पूरी सल्तनत थी उसके पास। बहुत काबिले गौर बात है, बहुत ही काबिले गौर बात है, उसके पास सल्तनत थी तो बहुत पैसेदार था,
اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ ہوتی ہے تو بندہ ہل بھی نہیں سکتا. تو جب اللہ تعالیٰ کا اس بادشاہ پر عذاب آتا ہے، پانی ختم ہو جاتا ہے، اس کو اتنی پیاس لگتی ہے، وہ در بدر پھرتا ہے پانی کی تلاش میں. تو ایک کسی گاؤں کے اندر ایک بندہ تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا. تو وہ بادشاہ کو، جب اس کو بندے کو پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ اس مصیبت میں مبتلا ہے، وہ کہتا ہے بادشاہ کو کہ میرے پاس ایک گلاس پانی ہے. تو بادشاہ کہتا ہے کہ اس کی جو قیمت ہے وہ کیا لوگے مجھے پانی دینے کی. بہت قابل غور بات ہے، توجہ سے سنیں. تو وہ جو گاؤں کا رہنے والا دیہاتی تھا، عرابی تھا، وہ کہنے لگا کہ آدھا گلاس دوں گا، اس کے بدلے آدھی سلطنت دینی پڑے گی. وہ بادشاہ کو شدید پیاس تھی، اگر پانی نہ پیتا تو مر جاتا. وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں تجھے آدھی سلطنت دیتا ہوں، مجھے آدھا گلاس پانی دے دو. جب اس دیہاتی نے، اس عرابی نے آدھا گلاس پانی دیا، آدھی سلطنت اپنے نام لگوا لی. بادشاہ کی پیاس نہیں بجھتی. بادشاہ پھر کہتا ہے، قابل غور بات ہے، ذرا سنیے گا. بادشاہ کہتا ہے کہ اے عرابی، اے میرے غلام، مجھے دوسرا آدھا گلاس بھی دے دو، میری ساری سلطنت لے لو. وہ بادشاہ پانی پی لیتا ہے، تب بھی اس کی پیاس نہیں بجھتی. کسی کہنے والے نے کہا کہ اے وقت کے حکمران، تو نے پوری سلطنت زندگی لگا کے اللہ کو ناراض کر کے تو نے یہ سب کچھ کمایا، اس کی قیمت ایک گلاس ہے. دیکھو تو نے ساری سلطنت کسی کے نام کر دی، پھر بھی اللہ کا عذاب تجھ سے نہیں ٹل رہا. تو نے ایک گلاس کے بدلے اپنی ساری سلطنت اس کے نام کر دی ہے. تو تجھے کیا فائدہ اتنا پیسہ کمانے کا، اتنی اللہ کو ناراض کرنے کا؟ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے جتنا مرضی پیسہ کما لو، جب تک وہ پیسہ راہ خدا کے لیے نہیں تب تک اس کا کوئی فائدہ نہیں. جب تک اس پیسے کا راہ خدا کے اندر کوئی حصہ نہیں، اس پیسے کا کوئی فائدہ نہیں. آج اگر ہم اپنی زندگیاں سدھارنا چاہتے ہیں تو ان جیسے نیک ہستیوں کی قرب حاصل کریں، اور قرب حاصل کر کے ان کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل بھی کریں. ایک بزرگ تھے، ان کا جو آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، ٹائم بہت ہو رہا ہے. ایک بزرگ تھے، تو ان کا ایک مرید تھا. اس نے کہا کہ جب بندہ پیر کے نقش قدم پر چلے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے. تو اس کے پیر صاحب جہاں جہاں چلتے تھے، نقش کہتے ہیں، نقش قدم یہ جو پیر ہے اس کے نقش کو کہتے ہیں. قدم کہتے ہیں پیر کو، اور نقش کہتے ہیں جو دھول کے اوپر یہ جو مٹی ہے یہاں ہم جب پیر رکھیں گے اس کا نشان بن جائے گا، اس کو کہتے ہیں نقش قدم. عربی لغت کے اندر اس کا لغوی معنی ہے. تو اس جو مرید تھا اس نے کہا کہ میں اپنے پیر کے نقش قدم پر چلوں گا. تو وہ کتنے سال پیر کے نقش قدم پر چلتا رہا. نقش قدم سے کیا مراد کہ جہاں جہاں وہ پاؤں رکھتے ہیں ان کے پاؤں کے پیچھے وہ اپنا اپنا قدم رکھتا. پیر صاحب نے کہا کہ اے بندے، جب تک تو وہ کام نہیں کرے گا جو میں کرتا ہوں تب تک یہ تیرا نقش قدم پر چلنے والا عمل پورا نہیں ہو سکتا. نقش قدم سے مراد ہے کہ جو پیر صاحب نیک اعمال کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، تو بھی نماز ادا کر. وہ تہجد پڑھتے ہیں، تو بھی تہجد پڑھ. وہ ذکر الہی کرتے ہیں، تو بھی ذکر الہی کر. وہ خشیت الہی رکھتے ہیں، تو بھی خشیت الہی کر. وہ خوف خدا رکھتے ہیں، تو بھی خوف خدا رکھ. وہ یتیموں سے پیار کرتے ہیں، تو بھی یتیموں سے پیار کر. وہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو بھی صدقہ و خیرات کر. یہ نقش قدم کا مطلب نہیں کہ تو ان کے قدموں کے نقش پر اپنا قدم رکھ. اس سے تیرا مقصد نہیں پورا ہوگا جب تک تو پورا نقش لسانی کو، چراہی کو، نقش لسانی کو، چورا شریف والے کو، فقیر محمد چراہی کو جب تک تم پورا سٹڈی نہیں کرو گے، جب تک تم پورا نہیں پڑھو گے، اس کے ظاہر و باطن کو نہیں دیکھو گے، جب تک تم نقش قدم کا عمل پورا نہیں کر سکتے. یہ ہے نقش قدم کا مطلب. ہم کہتے ہیں کہ نقش قدم پر چلنا ہے. نقش قدم سے مراد ہے جو ہمارے پیر صاحب تعلیمات دیتے ہیں ان پر عمل کرنا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پر، اپنے دوست احباب پر، اپنے رشتہ پاسداروں پر لاگو کرنا ہے. کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقصد تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے اندھیرا تھا. اندھیرا کس شکل میں تھا؟ جاہلیت کی شکل میں تھا. ہر دور جاہلیت میں تھا. ماں کو بدنام کر دیتے تھے. جو بچے اولادیں ہوتی تھی وہ
अपनी माओ के साथ निकाह कर लेते थे, जो बेटियां होती थी उनको जिंदा दफन कर देते थे, बापों को गुलाम बना लेते थे, अपने वालिदों को गुलाम बनाकर काम करवाया करते थे, जो वालिद होते थे उनको बाजारों के अंदर बेच दिया करते थे। लेकिन जब हमारे आका अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी होती है, जब आका अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी होती है, हर तरफ से अंधेरा उठ जाता है और हर तरफ रोशनी छा जाती है, हर तरफ रोशनी छा जाती है। इस बात पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब पैदा किए गए, उनकी पेशानी पर नूरे मोहम्मदी रखा गया। जब नूरे मोहम्मदी रखा तो उनकी जो पेशानी है वो चमक उठती है। इस बात को शायराना अंदाज में बयान करूं तो ऐसे पता चलता है, हजरत आदम चमके, वजूद आदम का था, चमक मुस्तफा की थी। हजरत मूसा चमके, वजूद मूसा का था, चमक मुस्तफा की थी। हजरत ईसा चमके, वजूद हजरत ईसा का था, चमक मुस्तफा की थी। हजरत हारून चमके, वजूद हजरत हारून का था, चमक मुस्तफा की थी। हजरत याकूब चमके, वजूद हजरत याकूब का था, चमक मुस्तफा की थी। हजरत शीश चमके, वजूद हजरत शीश का था, चमक मुस्तफा की थी। हजरत ईसा चमके, वजूद ईसा का था, चमक मुस्तफा की थी। फकीर मोहम्मद जुराही चमके, वजूद फकीर मोहम्मद जुराही का था, चमक मुस्तफा की थी। कबीर अली शाह चमके, वजूद कबीर अली शाह का था, चमक मुस्तफा की थी। हबीबुर रहमान मासूमी चमके, वजूद हबीबुर रहमान मासूमी का था, चमक मुस्तफा की थी। नक्शे लसानी चमके, वजूद नक्शे लसानी का था, चमक मुस्तफा की थी। सिद्दीक अकबर चमके, वजूद सिद्दीक अकबर का था, चमक मुस्तफा की थी। अरे उमर फारूक चमके, वजूद उमर फारूक का था, चमक मुस्तफा की थी। उस्मान गनी चमके, वजूद उस्मान गनी का था, चमक मुस्तफा की थी। अलीउल मुर्तजा भी चमके, वजूद अलीउल मुर्तजा का था, चमक मुस्तफा की थी। आला हजरत चमके, नाम आला हजरत चमके, वजूद आला हजरत का था, चमक मुस्तफा की थी। इस बात पर आला हजरत का कलम हजरत में आता है, लिख डालते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। अरे चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी इस आजिज़ाना और नाकिसाना हाजिरी को अपनी पाक बुलंद बारगाह में कबूल फरमाए। मैं इस लायक तो नहीं था कि बहुत ही आला हस्ती नेक हस्तियों के सामने इतनी गुफ्तगू कर सकता, ये भी हमारे पीर मुर्शद दादा मुर्शद पीर फ़कीर मोहम्मद जुराही का सदका है, इन नेक हस्तियों का सदका है, इनके सदके अल्लाह ताला ने हमें इतना एक इल्म का ज़र्रा अता किया जिसकी वजह से हम अपने आका की सीना तान कर झूम कर हम उनका जिक्र खैर करते हैं। आखिरी नारा लगाएं, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। दोनों हाथ बुलंद करके नारे का जवाब दे, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। लब्बैक लब्बैक लब्बैक।